بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ میاں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، یہاں وہ آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں اور لوگ ہوتے ہوں گے جو لاچار اور لاوارث ہوتے ہیں، ہمارے دامن ہاتھوں میں تو اتنے دامن ہیں بحمداللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ آقا وہ بھی ایسے آقا کہ کیا بتاؤں کہ کیسے آقا، ان کے مراتب کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے۔ اور برادر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، فرماتے ہیں محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ہم سب قادری غلام ہیں اور چشتی نگر میں چلے آئے ہیں۔ ہاتھوں میں دامن غوث اعظم کا ہے اور شہر اور یہ الحمدللہ جس خطے کے اندر آباد ہے، یہاں کا بادشاہ وہ غریب النواز ہے۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں غریب النواز کی، اور یہ تاریخ معتبر روایات کے حوالے سے، جب میرے غریب النواز اپنے شہر مقدس سنجر کو چھوڑا تھا، چھوڑنے کے بعد سوچا تھا کہ اب زندگی کے لمحات ہوں گے، وادی مقدس مدینہ طیبہ ہوگی، آقا کی وادی ہوگی، مدینے میں وقت گزاریں گے یہی غریب النواز۔ جب آئے مدینہ طیبہ میں حاضری دی، ارشاد ہوا اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت سونپ دی ہے۔ گنبد خضرا کا نظارہ ہو، نہری جالیوں کا دیدار ہو، تو تربت حضور سے جواب آیا، معین الدین یہاں رہتے ہو تو گنبد خضرا دیکھتے ہو، ہندوستان جاؤ نظر اٹھے گی تو چہرہ رسول اللہ۔ بغداد معلیٰ آئے، اور بغداد معلیٰ جب آئے، وہاں سے آئے تو پہلے بغداد معلیٰ آئے۔ بغداد معلیٰ جب آئے، سرکار اللہ اکبر غوث اعظم نے اپنے تخت پاک کے بغل کے اندر ایک کرسی کا انتخاب فرمایا اور کہا غریب النواز ہمارے بادشاہ سے، ہمارے پیر نے کہا آپ یہاں بیٹھے، وہ غوث اعظم جن کے تلووں کو چھونے والے اللہ والے کہلائے، ان کے بغل میں کرسی میرے غریب النواز کی پڑی۔ استاد زمان بولے کرسی ڈالی تخت شہ جینا کے قریب، کرسی ڈالی تخت شہ جینا کے قریب۔ کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ بولی تو لے کر چلے آئے ہم، اعلانے آ گئے غریب النواز کے در پر۔ ہر سال چلے آتے ہیں، اور ہمارے حضرت تو کہا کرتے تھے جو سال گزرا اور اسی عرصے غریب النواز کے اندر حضور معصوم ملت کی بھی شرکت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ والے اور اللہ والوں کی شان کوئی ہوتی ہے۔ ہم تو ابھی بھی یہی کہ آج بھی اس سبحان اللہ محفل مبارک کی سرپرستی حضور معصوم ملت فرما رہے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے
نصیب کی بات ہے، جھولی پھیلا کے ہم چلے آئے۔ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی، رب قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں میں اگر ادھر کی بات کروں تو کہیں گے کہ یہ تو ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعات۔ اگر حدیث کی بات کروں تو کچھ نہ حجاج یعنی وہابی دیوبندی، ارے یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یہ لو میں قرآن پاک پیش کرنے لگ گیا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ، ہاں سنو، رب فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ ہم چشتی غلام آئے ہیں، اعظم والے آئے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت والے آئے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوتا ہے، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں، فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے ہیں۔ اور یاد رکھو مولا کائنات باب العلم بھی ہمارے ہیں۔ میری پڑھاؤں گا، سنا دوں، بتا دوں آپ کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت تفصیل ہو جائے گی۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی رات سے پہلے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ بدر الکریم نے حسین کریمین سے فرمایا ان کے گھر کی نگہبانی آپ نے کرنی ہے۔ میسج مولا کائنات نے دے دیا کہ ان کی عظمت کا دفاع انہی کے غلام کریں گے۔ انگلی صدیق اکبر کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔ انگلی فاروق اعظم کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔ انگلی عثمان غنی کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔ اور اٹھی تھی انگلی ایک تانا کے تطہیر کی، علی والوں نے کاٹ دیا۔ نے لکھا تھا معاذ اللہ، اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے وہ مرد۔ ہاں کتاب شائع ہوئی، نہ ہو تو اسے مطالعہ کرو کہ بریلویت کے پردے میں وہابیت کی کو فروغ۔ دیکھو کہ معاذ اللہ مولوی تطہیر لکھتا ہے کہ غلطیاں گناہ اور بھول چوک معاذ اللہ تبا سے ہوا، کہو معاذ اللہ۔ الحمدللہ عظمت صحابہ پر پہرا اس وقت بھی علی والوں نے دیا۔ مولائے کائنات اور شہدائے کرب و بلا کی اگر عظمت پر انگلی اٹھائے کوئی ناہنجار اپنے آپ کو بریلوی اور رضوی کہنے والا، تو اس کا بھی اگر حکومت ہند اجازت دے تو گلے سے زبان کھینچنے والے علی میں بتایا بیان کیا کرنا کر رہا تھا، بات دور چلی گئی۔ قرآن پاک وَإِذَا سَأَلَكَ، ترجمہ دیکھو، سَأَلَ مانگنے والا، سالہ مانگنا کا محبوب آپ سے، عبادی رب فرماتا میرا بندہ، قرآن پاک وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی محبوب آپ سے یعنی اسی کو تو ہم لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہمارے اکثر بھائی پڑھ رہے تھے، ہم لوگ غریب النواز کے در پر سوالی بن کر آئے ہیں۔ تو رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ، میں آپ کے لب و لہجے میں ترجمہ کر دوں، محبوب آپ کا سوالی، مسئلے کا سوال ہو یا اولاد مانگنے کا سوال ہو، مسئلے کا سوال ہو، پیسہ مانگنے کا سوال ہو، قرآن کا توجہ، قرآن کہہ رہا ہے سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب آپ کا
نہیں سمجھا؟ غریب نواز بلائیں گے نہیں تجھے، نہیں بلائیں گے تجھے، یہاں یہ نہیں بلائیں گے، میدان قیامت میں لواء الحمد کا سایہ تلاشا تو فرشتے درے لے کے تیار ہیں، زندگی کے اندر ان کی دعوت تو نے کری، اب یہ سایہ تلاشتا ہے، یاد رکھو سارے زمین فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ایک کا سہارا چھوڑے۔ قرآن پر کنت نہیتکم عن زیارت القبور، آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ توجہ توجہ، غریب نواز کے عرس میں آئے ہو، ضروری باتیں لے کے جاؤ۔ آج حملے واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی تمہارے اوپر کیے جا رہے ہیں، تمہارے ایمان و عقیدوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا غریب نواز والے کوئی بھی ابو جہلی اور ابو جہل والوں کو نہیں سنا کرتے ہیں۔ احتجاج بنا کے جاؤ، یوٹیوب پر بھی ہمیں طارق جلیل کو نہیں سننا، طارق مسعود کو نہیں سننا، انجینئر کو نہیں سننا۔ یاد رکھو یہ مزاج بنا کر جاؤ، غریب نواز ہندوستان والے، ہم بھی ہندوستان والے، ہمیں کوئی پاکستانی فتنہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے حدیث پاک کنت نہیتکم عن زیارت القبور، آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ توجہ فزوروہا، اب کہتا ہوں جاؤ زیارت کرو، تزہد الدنیا، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دنیا کی رغبت کم کرتی ہے، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ آقا کہتے ہیں فَزُورُوهَا، میں نے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب کرو۔ آقا کہے قبروں کی زیارت کرو، دیو کا بندہ کہے نہیں کرو، تو تمہیں کس کی ماننا ہے؟ تمہیں کس کی ماننا ہے؟ اور میں ایک اس سے آگے کا پہلو بتا دوں، یہ عام مومنین کی بات ہے۔ آقا کہے جاؤ زیارت کرو، دنیاوی بھی فائدہ ہوگا، اخروی بھی فائدہ ہوگا۔ جب عام مومنین کی قبروں کی زیارت میں فائدہ میرے آقا بتائے، قبروں کی زیارت کا حکم میرے آقا دے، غریب النواز کا کیا پوچھنا؟ جھولیاں بھر کر لے کے کبھی کبھی تو کوئی نوازے، نعرہ حیدری، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آقا کیا فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا، اب شروع میں ابتدائی اسلام میں بات آ گئی تو بتا بھی چلو، ورنہ بات دوسری چلی طرف چلی جائے گی۔ ابتدائی اسلام میں آقا نے منع اس لیے کیا تھا کہ بہت سے ایسے تھے صحابہ کرام کہ ان کے آبا، ان کے والدین وغیرہ وغیرہ وہ حالت ایمان پر نہیں تھے، آقا نے منع فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے، بعد میں فرمایا کہ اب زیارت کرو، اب زیارت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے نا، مروج النجا کے اندر نقل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ بتا دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اجازت بعدن نہیں کے اندر لیجئے میں ایک اور صلح کلیت کی روش کا آپریشن کرنے لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، فزوروہا، اب اجازت دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک جاؤ اجازت کرو۔ اعلیٰ حضرت حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں مروج النجا کے اندر کہ اس اجازت بعدن نہیں میں عورتیں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں علماء کو اختلاف ہوا، اصح قول یہ ہے کہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو بیان کرو گے تو حشمتی ٹٹوا دبا دیں گے۔ عورتوں کی زیارت کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ، مزارات اولیاء کو بوسہ دینے کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ، محرم الحرام میں یاد حسین منانے کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اصح قول یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آقا
ہاں اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا تو پورا بیان کرو. فرماتے ہیں ایسا یہ قول جو نہ اگر جس کو اندھا نظر نہ آئے میرے پاس لے کے آنا, میں فتاوی نظریہ دکھاؤں گا. اور آج کل تو بڑی آسانی ہے, موبائل میں ہی مل جاتی ہے فتاوی نظریہ. ہر پکڑ کرو لٹا لو آپریشن اور کلیجہ باہر. زندہ باد زندہ باد. تو میں کیا کہنے لگ گیا, بات ادھر چلی جائے گی. کبھی انشاءاللہ مجھے کرنا ہے اس بات پر بھی آپریشن کرنا ہے, ایک تفصیلی کلام کرنا ہے کہ عورتوں کے مزارات کے حاضری کے تعلق جو کچھ ناہنجاروں نے ایک زبردستی کا فتنہ بنا کے رکھ دیا ہے نا, میں اس پر بھی کبھی انشاءاللہ کلام کروں گا, تفصیلی کلام کروں گا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ گفتگو ہوتی کیسے ہے, ہاں دلائل آتے کیسے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تو وہ تفصیل ادھر چلی جائے گی. بات آ گئی تو اس بات کو مکمل کروں. ہاں حالات زمانہ, جو حالات زمانہ کے لیے اگر رعایت نہ کرے, اختلاط وغیرہ ہو اور اگر حد مسافرت ہو اور محرم نہ ہو تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ منع ہے. لیکن اگر قیدوں کے ساتھ اور باپردہ ہو اور اس کے بعد اختلاط نہ ہو, محرم کے ساتھ جائے تو یہ حدیث پاک کے زمرے میں حدیث اجازت دے رہی ہے. گیارہویں دن میں سوال ہوا, حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا ہے, کیا صحیح ہے آپ نے حرام لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہیں حرام لکھا ہو, ہاں البتہ تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہے, تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا ہے. تو آداب جو بتائے گا ان آداب کو بتایا جائے گا, مکمل فتویٰ بیان کیا جائے گا, آدھا فتویٰ نہیں بیان کیا جائے گا. غریب النواز بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں جدھر لے کے جانا چاہ رہا تھا, ہم لوگ نسبتوں کو ماننے والے ہیں نا, ہم لوگ نسبتوں کو ماننے والے ہیں. اب حدیث بات سنو, امام بخاری نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد. کیا کتاب لکھی؟ الادب المفرد. اس میں جو دین کے بہت سے باب باندھے امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر. اسی امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر جو اس کا نام ہی ادب رکھا امام بخاری نے, یعنی پیسے دے دیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان یہ ادب کا نام ہے, ایمان یہ ادب کا نام. ایک حدیث پاک سنو, فرماتے ہیں اللہ اکبر, حدثنی عبد الرحمن ابن رزین. یہ حدیث نمبر 973 یعنی کہ 973 ہے, یاد رکھنا. امام بخاری الادب المفرد حدیث نمبر 973 فرماتے ہیں حدثنی عبد الرحمن ابن رزین. حضرت عبد الرحمن ابن رزین سے روایت, وہ حدیث بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قال مررنا بالزبدۃ مررنا بالربضۃ, ہم مقام ربضہ سے گزرے, ہم مقام ربضہ سے گزرے. توجہ ذہن حاضر رکھنا. فرماتے ہیں امام بخاری جو حدیث نقل فرما رہے ہیں, فرماتے حضرت عبد الرحمن ابن رزین فرماتے ہیں مررنا بالربضۃ, ہم مقام ربضہ سے گزرے. تو جب گزرے فقیل لنا ہا ہنا سلمۃ بن اکوا, ہم سے کہا گیا جانتے ہو اس وادی کے اندر حضور کے ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اکوا بھی رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سے کہا گیا ہا ہنا سلمہ ابن اکوا, حضرت سلمہ ابن اکوا بھی رضی اللہ عنہ اس وادی میں رہتے ہیں. ہم سے کہا گیا فآتینا, جیسے ہی ہم نے سنا اپنا سفر وہیں پر بعد میں سوچا کریں گے, چلو پہلے حضور کے صحابی سے ملاقات کر لیں. فآتینا, ہم پہلے آپ کی ملاقات کے لیے چلے آئے. فرماتے ہیں پتہ چلا حضور کے صحابی ہیں. فآتینا, ہم چلے آئے. فسلمنا, تو ہم نے سلام کیا. حضور کے صحابی حضرت سلمہ, ہم نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ گئے ہوں گے. فرماتے ہیں فاخرجا یدیہ, انہوں نے وہ غالباً جیبوں کے اندر, الفاظ حدیث کے تو یہی بتا رہے ہیں, نکالا. فاخرجا یدیہ, حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ نے, صحابی رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. ذرا زور سے, ذرا زور سے. فاخرجا یدیہ ہے نا تسنیہ, یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. توجہ, نکالا. نکالنے کے بعد فرمایا قال بایعت بہاتین نبی اللہ
میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے حضور کی بیعت کری تھی. اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد فرمایا بایعت بہاتین نبی اللہ, میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے آقا کی بیعت کری تھی. وہ جعلی پیروں کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن سچائی یہ ہے کہ پیرا مریدی کوئی بدعت نہیں ہے. یہ آقا نے صحابہ کو مرید فرمایا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آقا سے مرید ہوئے ہیں. امام بخاری حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں میں نے کہا وہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں حضرت سلمہ نے فرمایا میں نے انہی ہاتھوں سے حضور کی بیعت. اب جو میں حدیث جہاں تک بیان کر رہا تھا اب وہ پہلو پہ لے آیا. اب توجہ فرماتے ہیں جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو نکالا کہا میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے حضور کی بیعت کری تھی. فرماتے ہیں کہ فقمنا الیہ, تو ہم ان ہاتھوں کی تعظیم کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی بولا, یہ دیوبندی بولا, یہ ندوہ کا ناچنجار بولا, یہ بولا کہ سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے. ہم نے منہ پہ مارا اس کا عقیدہ. ہم نے کہا صحابی تو آقا کی عظمت بڑی ہے. ایک صحابی جن کا ہاتھ آقا کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا اور اللہ اکبر ایمان والے اس کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایمان والے آقا پر سلام کیوں نہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے فقمنا, اگر اچھا خالی فقمنا کہہ دیتے تو وہابی اس میں شکلیں نکالتا, نہیں اس وجہ سے کھڑے ہوئے, نہیں اس وجہ سے کھڑے ہوئے. یہ تابعی کہتے ہیں ہم راستہ چھوڑیں گے نہیں کہ وہابی کو ملے. انہوں نے کلیئر کیا فقمنا الیہ, ہم انہی ہاتھوں کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوئے جن ہاتھوں کو نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے. ہم بھی جب آقا پر سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بولے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کہا عقیدہ وہابی سے نہیں لینا, صحابی سے لینا ہے. صحابی سے لینا ہے, صحابی سے لینا ہے. یہ کہ ندوہ سے نہیں لینا ہے, یہ دیوبند سے نہیں لینا ہے. کب سمجھو گے تم, کب سمجھو گے؟ غریب النواز کو وہ کہا جائے مر کر مٹی میں مل جائے, دینا چھوڑو اور پھر کہو غریب النواز دے دیجئے. کہاں جائیں گے غریب النواز؟ پہلے چھوڑو وہابیت کو, پہلے چھوڑو دیوبندیت کو, پہلے چھوڑو نقشیت کو, پہلے چھوڑو رافضیت کو, سب فتنوں کو چھوڑو. پھر غریب النواز نہ دے تو مجھ سے کہنا, بلکہ تم خود کہو گے حضرت اتنا دیا رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی. چھوڑو تو وہابیت کو, دیوبندیت کو لات تو مارو. ہاں یاد رکھنا, توجہ. غریب النواز کے آستانوں کو کہا جائے کہ خبر کہاں جا رہے ہو کہ اللہ اکبر مر کر مٹی میں مل گئے, خبر پوچھنے جا رہے ہو, خبر پوچھنے جا رہے ہو, نہیں چھوڑنا پائے. میں کہہ رہا میں نے اسرار تکیہ, اسرار تکیہ, تکیہ. اچھا لگتا ہے.
देखो में आए हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह हैं और बादशाह की बारगाह की मकबूलियत के लिए कोई सनद जरूर चाहिए होती है। हमने सनद सरकार शेर सुन्नत की शहजादी की सूरत के अंदर पेश कर दी। इंशाअल्लाह हमारा कुल भी कबूल है और हमारी महफिलें उसे गरीब नवाज में कबूल है। शेख के फतवा हो गया तो मोहर की सूरत में हजरत तशरीफ आए और यही इंशाअल्लाह अल्लाह वालों की आमद महफिल की कबूलियत और महफिल की जान बन जाएगा। क्या बयान कर रहा था हदीस पाक के अंदर वो आयत हजरत अब्दुर्रहमान इब्न रज़ीन, जिस हदीस के पाक को इमाम बुखारी ने नकल किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न रज़ीन फरमाते हैं कि हम मकामे रबज़ा से गुजरे। जब मकामे रबज़ा से गुजरे तो हमें बताया गया कि यहाँ पर हुजूर के एक सहाबी हजरत सलमा इब्न अकवा भी रहते हैं इस वादी के अंदर। फरमाते हमने अपने सफर को फिलहाल तो वहीं पर खत्म किया और वहाँ पर आए मुलाकात करने। हम आपसे मुलाकात करने आए। फसल्लमना, हमने आपको सलाम किया। जब हमने आपको सलाम कर दिया हजरत सलमा को, हजरत सलमा ने तो अपने दोनों हाथों को निकाला, अखरजा यदैह, अपने दोनों हाथों को निकाला और फरमाया बायअतु बिहातैन नबी अल्लाह, मैंने इन्हीं दोनों हाथों से हुजूर से बैअत करी थी। बायअतु बिहातैन, मैंने इन्हीं दोनों हाथों से हुजूर की बैअत करी थी। आगे के अल्फाज आपने सुने। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न रज़ीन फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने हदीस नकल करी, फरमाते फकुमना इलैह, हम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। उसकी ताज़ीम के लिए, हम उसकी ताज़ीम के लिए तवज्जो 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 यहीं तक नहीं बल्कि आगे फरमाते हैं हजरत सलमा ने जब हाथों को निकाला और निकालने के बाद फरमाया बायअतु बिहातैन नबी अल्लाह, मैंने इन्हीं दोनों हाथों से हुजूर से बैअत करी थी। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं हम उन हाथों की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। फक़ब्बलना, और उन हाथों को बोसा देने लगे। सुनो, हम गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचे, हमने बोसा देना शुरू किया। हम मस्जिद गाजी के आस्थाने पर पहुंचे, हमने बोसा देना शुरू किया। हम अल्लाहु अकबर आला हज़रत के मज़ार अक़सा पर पहुंचे, बोसा देना शुरू किया। शेर सुन्नत के मज़ार पर पहुंचे, बोसा देना शुरू किया। तलवार गए गरीब नवाज के शहजादे की बारगाह में, हमने बोसा देना शुरू कर दिया। हम गए साबर गरीब नवाज के पोते की बारगाह में, हमने बोसा देना शुरू कर दिया। और अगर किस्मत ने यावरी करी, चले गए नागौर, जरा जोर से खलीफा गरीब नवाज के हैं, अता गरीब नवाज की है। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी आस्थाने पर गए, हमने बोसा दिया। सुलह कुल्ली बोले कहाँ से सीखा? हमने कहा सहाबा से सीखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, शहजाद गाने मज़हरे आला हज़रत, कबीर गाने हुजूर मज़हरे आला हज़रत। सुलाकुल्ली मुल्ला ने सुलाकुल्ली मुल्ला, सुलाकुल्ली पीर, सुलाकुल्ली पीर जादे, सुलाकुल्ली मुल्ला ने नारे हैदरी। इसे चाहा दर पे बुला लिया, इसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फरमाते फकुमना इलैह, हम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। फक़ब्बलना, और हमने उनको बोसा देना शुरू कर दिया। हम उन हाथों को चूमने लगे। जरा जोर से, अभी बोला नहीं चूमा तो मुशरिक हो जाओगे, चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे। इनकी डिक्शनरी के अंदर कोई भी अगर दीनी काम करो और अदब के एतबार से तो वो मुशरिक हो जाया करता है ना। बोले चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे, चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे। और पहुंचे जब खाना काबा में तो इनके मौलवी ने इन्हीं की गर्दन दाबी, चूम हजरे अस्वद को चूम। बोले नहीं मौलाना साहब, इंडिया में तो आपने सिखाया था चूमना, सिर्फ बोले नहीं पड़ेगा चूमना, हमें तो तेरे बाप को भी चूमना पड़ेगा। लेकिन चुन्नी किस्मत वाला है, हजरे अस्वद को भी चूमता है मजरूर होकर, और मज़ारे गरीब नवाज को भी चूमता है मजरूर। वहाँ भी चूमता मजरूर होकर। हाँ, बात आ गई बस आखिरी बात, और बात कहीं
پر ختم حضرت بلال حبشی ذرا دور سے کہہ کا امام چلا آیا میں امام الشاقین چلے آئے میں مؤذن رسول اللہ چلے آئے ہاں حضور کے دنیا سے پردہ ظاہری فرمانے کے بعد اپنا وطن چھوڑا اور نکل گئے یہ حبشہ کو فرمایا کرتے کہ جب میں اذان دیتا تھا تو چہرہ رسول اللہ کا دیدار کرا کرتا تھا آج جب بلال اذان دے گا کون سا چہرہ دیکھے گا کہ اپنی اذان کو مکمل کرے گا حضور کے نام پاک آئے گا میں چہرہ رسول اللہ دیکھا کرتا تھا وہ کون سا اللہ اکبر چہرہ ہوگا جو بلال دیکھے تو اس کی اذان مکمل ہو جائے تڑپ جایا کرتے کبھی روضہ رسول اللہ کو دیکھتے تو روتے کبھی حضور جہاں بیٹھا کرتے تھے کہتے تھے یہاں حضور بیٹھا کرتے تھے رونے لگتے کبھی حضور کا منبر دیکھتے یہاں کھڑے ہو کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے تو جینے کا ایک معاملہ ہی عجیب ہو گیا چلے گئے چھوڑا اور حبشہ چلے گئے ایک روز اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل فرمایا ایک روز خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا اے بلال کیا وہ وقت نہ آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے حاضر آ جا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے حاضر آ جا فرماتے اعلیٰ حضرت حدیث نقل کری فرماتے تڑپ کر اٹھے فوراً کجاوا کسا اور سواری پر بیٹھے اور نکل پڑے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے آقا کی زیارت کے لیے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اگر خواب میں آقا آ گئے تو آقا آ گئے تو کہہ دیا بلا لیا تو بلا لیا چل دیے توجہ اہل مدینہ کو خبر ملی کہ بلال آئے ہیں حضور کے اللہ اکبر مؤذن آئے ہیں اہل مدینہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد حضرت بلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب شہر مدینہ مکرمہ میں پہنچے بےتابانہ اپنے کجاوے سے اترے اور آقا کے رونے سے چمٹے اور جی بھر کر چومنا شروع کیا چومنا کیسے سیکھا ہم نے کہا امام الشاقین مؤذن رسول اللہ حضرت بلال سے سیکھا کلیئر بات ہے اعلیٰ حضرت دو باتیں دے دی ادب چار ہاتھ پیچھے رہیے بے شک رہیے میں نہیں آپ کو گردن پکڑ کے کہوں گا کہ چومیے لیکن چار ہاتھ پیچھے رہیے ادب ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی چوم لے یہ محبت ہے بے شک بے شک ادب والے بھی ہمارے محبت والے بھی ہمارے خانہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا اگر آدھا بیان کرو گے خانہ کا عصمتیہ ٹٹوا دبا دو آپ کے عورتوں کے مزارات کے تعلق سے میں نے بیان کیا نا فتویٰ پورا بیان کیا جائے تو فرماتے اعلیٰ حضرت چار ہاتھ پیچھے رہو ٹھیک ہے کوئی قباحت نہیں ہے آپ ادب کرو لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کے جھوم لے تو اعتراض نہیں بلکہ یہ محبت والے ہیں یہ حضرت بلال کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں صحابہ کی سنت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنا قبر اللہ اکبر قبروں کو یہ اکابر صحابہ سے ثابت ہے اب حدیث مکمل کر دوں پھر میری بات ہوگا انشاءاللہ 8 اور 9 فروری کو اس سے معصوم ملت ہے پیپر مہم آنا ہے انشاءاللہ باقی بیان پر یہ حدیث مکمل کر دوں حضرت بلال آئے اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کو کہاں نقل کیا ہے سوال یہ ہوا کہ مزارات جو بات چل رہی ہے موضوع چل رہا ہے کہ مزارات کو بوسہ دینے کی بات اس موضوع کے تعلق سے حدیث نقل کری فقہا جانتے ہیں جس موضوع پر اگر کوئی فقیہ اگر حدیث پاک لائے تو وہ مقصد اور اس کا مدعا کیا ہوتا ہے ثابت کرنا کیا چاہتا ہے یہ حدیث میں مکمل کر دوں اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث صحیح پر مکمل کر دی ثابت کر دیا کہ جملہ وہ صحابہ سے ثابت ہے لیکن میں حدیث مکمل کر دوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور خلافت ہے حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی جا چکے ہیں حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے فاروق اعظم اور دیگر صحابہ آئے حدیث میں مکمل کرنے لگے کہا کہ اے بلال اب وہ اذان کیوں نہ ہو جائے جب تم آ گئے ہو جو تم حضور کے زمانے میں دیا کرا کرتے تو اذان ہو جائے بڑا دل کرتا ہے کہ وہ تمہاری آواز ہو وہ حضور کے اللہ اکبر اسماء تمہارے زبان پر ہو وہ اللہ کے اللہ اکبر مبارک نام اللہ اکبر کی مبارک صدائیں ہوں کھڑے ہو جاؤ ذرا اذان سنا دو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کری کہ نہیں حضرت یہ نہیں ہو پائے گا حضور کے بغیر میں اذان تو مجھ سے کوئی نہیں پائے معذرت کر لی حدیث پاک ہے معذرت کر لی نہیں میں نہیں بیان کر پاؤں گا اور یہ حدیث کا آگے کا حصہ اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمان نے بھی نقل کیا کہا نہیں حضرت میں نہیں سنا پاؤں گا اذان نہیں سنا پاؤں گا صحابہ جمع ہوئے بولے کون سی صورت ایسی اختیار کری جائے کہ بلال اذان دے دیں بولے ایک صورت ہے حضرت عمر
फारूक आजम, ذرا زور سے سبحان اللہ صحابہ کی یہ اللہ اکبر محبت دیکھو اہل بیت سے. حضرت عمر فاروق اعظم بولے بلال اذان ایک صورت میں دے سکتے ہیں. بولے صحابہ کیا؟ فاروق اعظم بولے وہ یہ ہے حسنین کریمین اگر کہہ دے بلال منع نہیں کریمین کے پاس حضور آج آپ کی ضرورت ہے, آپ کی تو ہر جگہ ضرورت ہے, آج خاص ضرورت ہے, چلے آئے حضور. کیا کہا کہ حضرت بلال آئے ہیں, اذان نہیں دے رہے ہیں, آپ کہہ دیں گے تو منع نہیں کر پائیں گے. حضرت کریمان آئے, حدیث پاک ہے, حدیث پاک آئے مسجد نبوی کے اندر اور حضرت بلال سے کہا اے بلال وہ اذان دے دیجئے جو ہمارے نانا جان کے زمانے میں دیا کرا کرتے تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں حسنین کریمین نے اتنا کہنا تھا, حضرت بلال منبر پر نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ منبر پر گئے, اللہ اکبر. فرماتے ہیں مدینہ طیبہ وادی اس وقت کی اتنی نہیں جو آج کی وادی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی, میں اب مکمل کرنے لگ گیا. حضرت بلال کھڑے ہوئے اور وہ دور, اللہ اکبر, کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان شروع کری. راوی بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے گھروں کے اندر ایک شور مچ گیا. بلال آ گئے ہیں, کیا آقا بھی آ گئے ہیں؟ بلال اذان دے رہے ہیں, چلو آقا کی زیارت کر لی جائے. آقار مچ گئی. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کری, لیکن جب آقا کے نام میں اقدس پر آئے حضرت بلال رونے لگے. وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اللہ اکبر آقا کا رخ زیبا نظر نہیں آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, دعا یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے, غوث اعظم بھی ہمارے, غریب النواز بھی ہمارے, کل صحابہ ہمارے, کل اہل بیت ہمارے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی پیغام مگر صحابہ کا یہ ہے, پیغام مگر اہل بیت کا یہ ہے, پیغام مگر نبی کے اللہ اکبر آل کا یہ ہے کہ اللہ اکبر بھوکا رہا جا سکتا ہے, پیاسا رہا جا سکتا ہے, اللہ اکبر, لیکن نبی کے غدار سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا ہے. وہابی کا ہاتھ ایک عاشق غوث اعظم کا ہاتھ میں جائے, یہ عاشق غوث اعظم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہابی کا ہاتھ ایک عاشق غریب النواز کے ہاتھ میں جائے, وہ وہابی جو اللہ اکبر حضور کو معاذ اللہ کہے مر کر مٹی میں مل گئے, وہ پھر غریب النواز کا عاشق ان سے ہاتھ ملا لے, ارے وہ عاشق کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عاشق ہی نہیں ہو سکتا ہے. سچی محبت غریب النواز سے یہ ہے کہ غریب النواز کے نانا جان غوث اعظم کے دشمنوں سے بچا جائے, غریب النواز کے نانا جان اور بابا جان حسنین کریمین کے دشمنوں سے بچا جائے, حضور کے دشمنوں سے بچا جائے. اور جو یہ کہے جس کا نام معاذ اللہ اتنا بے ادبیانہ انداز میں اسماعیل دہلوی وہابیوں کا مولوی لکھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے, معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. غریب النواز کے بابا جان کو گالی دی جائے اور اس کے بعد ہم ان سے ملاقات کرتے رہے, ان سے رسم و رواج جاری رکھے. نہیں, یاد رکھنا ایک تیور جو رضا نے عشق اہل بیت میں ڈوب کر دیے وہ یہ دیے کہ دشمن احمد پہ شدت کی دیے, ملحدوں سے کیا مرفت
کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کا پھر قیامت کیجیے جانے کا پھر قیامت کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ باد زندہ باد